جو لوگ موٹاپا کم کرنے کے لیے ورزش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، بھاری بھرکم مشینوں کے ذریعے سے اپنی چربی کو پگھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کتنے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، پابندی سے پیسے دے کے جم والوں کو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ جسم کی فاضل چربی جو ہے اور اضافی مادہ جات جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور میرا جسم توانا، چست اور تندرست ہو رہا ہے، تو وہ اس سختی کو پیسے دے کر بھی گوارا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگوں کے تلخ رویے، لوگوں کی باتیں اور یہ آنے والی تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ سب کچھ ہمارے گناہ گھٹاتی ہیں، تو ہم تو پیسے دے کے لوگوں کو کہیں کہ لوگ ہمیں تنگ کریں اور ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ تو اس لیے وہ تو مہربانیاں ان کی جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اور اندر صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی میرا بتایا ہوا اور بیان کردہ فلسفہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے سنا کہ مومن کو جو تکلیف، بیماری، پریشانی، صدمہ، دکھ، اذیت پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دکھوں کے بدلے میں یہ صلہ ملتا ہے تو دکھ تو پھر اچھے ہی ہوئے نا، دکھ تو پھر باطن کو سنوارنے والے ہی ہوئے نا۔ تو میاں صاحب نے تبھی تو کہا تھا کہ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ اگر اس کی رضا نصیب ہوتی ہے اور گناہ دھلتے ہیں تو پھر دکھ بھی قابل قبول ہے، اذیت بھی قابل قبول ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکلوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک تو حدیث آپ نے یہ بھی سنی ہوئی نا کہ اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے، اور دوسری یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دکھوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیاں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اذیتیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ تو اللہ سے پیار کوئی سستا سودا تو ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے اس سے پیار کرنا، اور پھر وہ بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ پیغمبروں کو آزمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے ذبح کرنے کا کہا، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہاں دمبا رکھ دیا گیا، لیکن انہوں نے تو چھری پھیر دی تھی بیٹے کی گردن پہ۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دینا یہ کوئی تماشا لب بام ہے؟ لیکن کر گزرے نا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا ہے نال اگاں دے لگ۔ سونے کو پرکھنے کے لیے خالص ہے کہ نا خالص ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو زندگی میں جو تلخیاں، تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصائب، آلام، کمزوریاں، محرومیاں، بیماریاں اور دقتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتیں، لوگوں کے کھردرے رویے، سخت بے مروتیاں، بے وفائیاں، اور موسموں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہماری معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے جن تکلیفوں کو آئے روز ہمیں سہنا پڑتا ہے، گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کے رویے اور جو کچھ ہے، ان سب چیزوں کو آپ جو ہے وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنا مطمع نظر اللہ کی رضا کو رکھیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے کے اندر آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے گا، بہتر اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر فرض کرو یہ ساری چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گے تو آنے والی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، موسم کی شدتوں کو آپ روک بھی نہیں پائیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ مجموعہ اذیت بن جائیں گے، آپ ہر وقت اپنے آپ سے ہی تنگ رہیں گے اور اجر سے بھی محروم رہیں گے۔ تو اس لیے یہ زندگی ان چیزوں کے ساتھ ہی گزرے گی اور ان چیزوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، تکلیفیں بھی آتی رہیں گی، ان کو برداشت کر کے آگے بڑھتے رہنا ہی ہماری زندگی کا حسن اور ہماری زندگی کا جمال ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، انسان کو پیدا ہی مشقت میں رہتا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود
جب وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے گوارا کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ میرے مالک کی طرف سے ہے اور یہ میری زندگی کے سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو زندگی اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ زندگی اتنی تلخ کہ قدم نہیں اٹھایا جاتا، اور ہر وقت بندہ ان مصائب سے نکلنے نہیں پاتا۔ یہاں زندگی کی جو تلخیاں ہم دیکھ رہے ہیں، راستے میں پڑے ہوئے کوڑے کے ڈھیر، ابلتے ہوئے گٹر، اور جس طرح لوگوں نے تھڑیاں بڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس طرح لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، اور جس طرح جو ہے وہ لوگ رستے کے اندر چیزیں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے سینے بھرے ہوئے، تو زندگی تو گزرے نا اگر بندہ اس کو درگزر کرنے کا مزاج پیدا نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے حساس آدمی تو حساس ہی ہوتا ہے، ان تکلیفوں کا اثر تو دل پہ پڑتا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو جب جواب نہیں دیتا ہے تو میرے حضور نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، اللہ اس ایک ایک آنے والی تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ گناہ بھی ہمارے تھوڑے نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زندگی ہماری کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، میرے مالک نے ہماری معافی کے راستے بھی بڑے رکھے ہوئے ہیں۔